أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. سورہ تکویر ہے. کور یکور، تکویر کہتے ہیں لپیٹنے کو، اور حدیثوں میں اس سورت کو سورہ اذا الشمس کورت کے نام سے جانا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی القیامہ برأی العین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. جو شخص اپنی آنکھوں سے قیامت کے دن کو دیکھنا چاہے تو اسے چاہیے ان تین صورتوں کو پڑھ لے، یعنی اذا الشمس کورت کو، اذا السماء انشقت کو، اور اذا السماء انفطرت کو. ان تینوں صورتوں میں قیامت کا منظر بتلایا گیا ہے، قیامت کی ہولناکی بتلائی گئی ہے، کیسے قیامت قائم ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو خوشی ہے کہ وہ قیامت کو دیکھے اپنی آنکھوں سے، تو اسے ان تینوں صورتوں کو پڑھ لینا چاہیے. اس صورت میں قیامت کا منظر، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کے تعلق سے بتلایا گیا، اور اس قرآن کی حقانیت کو بتلایا گیا کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، یہ کوئی ہنسی اور مذاق نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کور کہتے ہیں لپیٹنے کو. فقہ میں کہا جاتا ہے کوئی شخص اگر سجدہ کرے فَإِن سَجَدَ عَلَىٰ قَوْرِ عَمَامَتِهِ، اپنے عمامے کے پیچ پر جو عمامہ لپیٹا جاتا ہے گولائی کو، اس کو قور بولتے ہیں. تو سورج کو ایسے لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے. سورج کو لپیٹ کے کیا کریں گے؟ حدیث میں ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور چاند، سورج کو لپیٹ کر کے اور اسے دریا میں بہا دیا جائے گا، اسے دریا میں پھینک دیا جائے گا. بعض روایتوں میں کہ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. دونوں میں اس طرح سے ہے کہ سورج اور چاند کو دریا میں پھینک دیا جائے گا، اور دریا یہ پورا کا پورا آگ بھڑکا دی جائے گی دریا میں. یہی دریا جہنم سے تبدیل کر دیا جائے گا. تو سورج اور چاند کو چاہے آگ میں پھینکنا ہو یا دریا میں پھینکنا ہو، ایک ہی چیز ہے کہ لپیٹ کر کے اور اسے سمندر میں ڈال دیا جائے گا، سمندر پورا کا پورا آگ ہو جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. نفخہ اولیٰ کے وقت کی بات ہے، پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں، ایک بڑی تعداد مل کر کے پہاڑ کو اگر دھکا دے پھر بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں کر سکتی. وہ مضبوط پہاڑ چڑھا دیے جائیں گے، چلنے لگیں گے. یہاں تو چلنے کا ذکر ہے. دوسری جگہ ہے کہ وہ پہاڑ اڑنے لگیں گے. سورہ قاریہ میں ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتا پھرے گا، پھر بھی اس کا ایک وجود ہوتا ہے. سورہ واقعہ میں ہے. اس کے بعد ایک منظر آئے گا کہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ کو خوب ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا،
تو یہ بکھرا ہوا غبار ہو جائے گا۔ پہاڑ جو اتنا مضبوط ہے، قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے گرد و غبار ہو جائے گا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی۔ عرب میں سب سے زیادہ قیمتی چیز پہلے اونٹنیوں کو سمجھا جاتا تھا، سب سے بیش چیز، بڑا مالدار اس شخص کو سمجھا جاتا تھا جس کے ہاں اونٹنیاں زیادہ ہوں، اونٹ نہیں اونٹنیاں، اس لیے کہ اونٹنیوں سے ان کو ڈبل فائدہ ہوتا تھا۔ ایک تو دودھ استعمال کرتے تھے اور ایسے ہی بچے کی بھی توقع رہتی تھی، امید رہتی تھی۔ عام طور سے اونٹنیاں 10 ماہ میں گابھن ہو جاتی ہیں، اور جب یہ اونٹنیاں گابھن ہو جاتی اس وقت عرب والے ان کا بڑا خیال رکھتے تھے، بہت قیمتی مال اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اب یہ بچہ دے گی۔ ایسی قیمتی یہ چیز اور یہ قیمتی مال، قیمتی اونٹنیاں بیکار پھریں گی، کوئی اسے اپنے گھر لانے والا نہیں ہوگا، چھٹی پھریں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ جیسے چوپایا ہو، چوپایا چر رہا ہو، کوئی اسے چرانے والا نہ ہو، تو ایسے یہ قیمتی مال 10 ماہ کی گابھن اونٹنیاں چریں گی، کوئی ان کا چرواہا نہیں ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ اس قیمتی مال کو بھی بھول جائیں گے۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے، اکٹھا کر دیے جائیں گے، وحشی جانور، جنگلی جانور، اور یہ جانور جو پالتو ہوتے ہیں یا جنگلی جانور بھی سب اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ جس طرح سے انسان دہشت میں ہوگا، ایسے ہی جانوروں پر بھی دہشت طاری ہوگی۔ مارے دہشت کے کسی جانور کو یہ نہیں ہوگا کہ وہ دوسرے جانور کو پھاڑے۔ شیر اور ہرن ایک ساتھ گھومیں گے، لیکن شیر کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ ہرن پہ حملہ کر دے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ جیسے انسان بدحواس ہوگا، ایسے ہی یہ جانور بھی بدحواس ہوں گے، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے۔ یہ وحشی جانور انسانوں کے بھی ساتھ رہیں گے، انسانوں کے قریب قریب ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ جانور کسی انسان پر حملہ نہیں کرے گا، نہ کسی دوسرے جانور پر حملہ کرے گا، اپنے ہی میں وہ پریشان ہوگا، اس کو دوسری طرف فکر ہی نہیں ہوگی۔ جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو اور اسے ایک تنکا، ایک لکڑی مل جائے تو اس کو اپنے نکلنے کی فکر ہوتی ہے، دوسری طرف کوئی اس کی توجہ نہیں رہتی، ایسے ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب دریا سجرت، یہ دریا کو بھڑکا دیا جائے گا، دریا کو جوش دے دیا جائے گا۔ دریا میں پانی ہے، عام طور سے پانی تجاوز نہیں کرتا ہے، آگے نہیں بڑھتا ہے، لیکن اس وقت یہ پانی آگے بڑھائے گا۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اسی سمندر میں آگ لگا دیا جائے گا۔ دوسری جگہ ہے وَإِذَا الْبِحَارُ، کہیں پہ سُعِّرَتْ کے بھی الفاظ ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو دہکا دیا جائے گا۔ مطلب یہی کہ جو دریا ہے، اس دریا کو آگ سے آگ بھر دیا جائے گا، اور یہی دریا آگ ہو جائے گی، آگ ہو کر کے بھڑک جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ سارے منظر یہاں تک کہ یہ نفخہ اولا کے وقت ہوں گے کہ سورج کو، چاند کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند یہ ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ کو چلا دیا جائے گا، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وحشی جانور اکٹھا کر دیے جائیں گے، دریا کو آگ سے بھڑکا دیا جائے گا۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، آگے ذکر ہے دوسری دفعہ سور پھونکے جانے کا۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو جو جان الگ ہے جسم سے، یہ جان روح کو جسم کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا، ملا دیا جائے گا، اسی جسم کے ساتھ جان کو، اسی جسم کے ساتھ روح کو ملا دیا جائے گا، پھر یہ انسان تیار ہو جائے گا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب مفسرین نے فرمایا کہ اور وہ بہت عبرت کی چیز ہے
فرمایا مفسرین نے کہ جب لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، ایک طرح کے لوگ اکٹھا ہو جائیں گے، یعنی کافر لوگ کافروں کے ساتھ اکٹھے، چاہے جہاں کے رہنے والے ہوں، ایمان والے ایمان والوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گے، پھر عمل کے اعتبار سے بھی اکٹھا گروہ در گروہ کیا جائے گا۔ جو حضرات نمازی ہیں، نماز میں آگے، ان نمازیوں کا الگ ایک گروہ ہوگا، روزہ رکھنے والوں کا الگ ایک گروہ ہوگا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کا الگ ایک گروہ ہوگا۔ تو جو نیکی کے اعتبار سے جیسے تھے الگ الگ جماعتوں میں ہوں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف ہو کر کے پھریں گے، مختلف ہو کر کے لوٹیں گے، الگ الگ گروہوں میں۔ یہ نمازیوں کا گروہ، صدقہ کرنے والوں کا گروہ، اور روزہ رکھنے والوں کا گروہ، نیک لوگوں کا گروہ۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر، چاہیے کہ وہ دیکھ لے کس سے دوستی کر رہا ہے، تو جس کے ساتھ اٹھک بیٹھک ہو، جس کے ساتھ ملنا جلنا ہو، تو یہ بھی دیکھا جائے یہ آدمی دیندار ہے کہ نہیں دیندار ہے۔ اگر دیندار ہے تو اس کی دوستی دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جتنے جگری دوست ہیں قیامت میں سب دشمن نظر آئیں گے سوائے پرہیزگاروں کے، سوائے متقیوں کے، سوائے اچھے دوست کے۔ اچھے کا مطلب کہ ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے وہ اچھا ہو، تو یہ دوستی وہاں بھی کام آئے گی، یہاں بھی کام آئے گی۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسے چاہیے دیکھ لے کس سے وہ دوستی کر رہا ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب لوگوں کو، ایک طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا۔ عرب میں ایک خراب عادت تھی زمانے جاہلیت میں کہ کسی کے یہاں اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو اس بچی کو یا تو پیدا ہوتے ہی درگور کر دیتے، مٹی کے اندر ڈال دیتے تھے، زندہ اسے دفن کر دیتے تھے، یا کچھ مہینے کچھ سال کے بعد اسے زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ایسی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کے بنا پر، کس گناہ کے بنا پر تمہیں قتل کیا گیا، تمہیں زمین کے اندر دفن کیا گیا، جرم کیا تھا تمہارا، کیا گناہ تھا؟ لکھا ہے مفسرین نے اور بھی بہت سے گناہ ہیں، ان کا ذکر نہ کر کے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس بنا پر کہ چاہے اور جو قتل ہوتے ہیں دنیا میں، یا اور جو لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے گھر کی طرف سے کوئی نہ کوئی مقدمہ لے جانے والا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آواز کرنے والا، کوئی نہ کوئی آواز اٹھانے والا ہوتا ہے، لیکن یہ بچی اور خود اس کے والدین نے اسے زندہ دفن کیا۔ عرب میں ایک عادت تھی کہ جب عورت بچے ولادت کے قریب ہوتی تو اسے نیچے گڈھا کھود دیا جاتا تھا اور اس گڈھے پہ اسے بیٹھا دیا جاتا۔ اگر بچی پیدا ہوئی تو گڈھے میں بچی گرتی ہے، اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، بچہ پیدا ہوا تو اس کو الگ کر لیتے اور گڈھا پاٹ دیتے تھے، گڈھے کو برابر کر دیتے تھے۔ یہ خراب عادت تھی۔ تو جس بچی کو گھر کے لوگوں نے، والدین نے زندہ دفن کر دیا، کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں رہا، اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس گناہ کے بنا پر تمہیں زندہ دفن کیا گیا، درگور کیا گیا۔ اس لیے کہ قیامت کا دن عدل کا دن ہوگا، یوم الحساب ہے، یوم الجزا ہے، ایک ایک چیز کے بارے میں وہاں سوال ہوگا، ہر ایک کو انصاف دلایا جائے گا۔ تو اس بچی سے سوال کیا جائے گا۔ یہیں رک کر کے دو چار مسئلے اور ہیں۔ ایک یہ کہ جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو بعض لوگ حمل کو ساقط کرا دیتے ہیں۔ اگر پیٹ میں بچہ ہو اور وہ بچہ 4 مہینے کا ہو جائے، پھر تو اس بچے کو ساقط کرانا دوا کے ذریعہ جیسے بھی، یہ وعدے خفی ہے، یہ بھی زندہ بچی کو درگور کرنا ہے، اس لیے کہ 4 مہینے میں روح جسم میں پڑ جاتی ہے،
تو گویا باپ نے دوا کھلا کر کے اس بچی یا بچے کو قتل کر دیا، زندہ اسے درگور کر دیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے اور شدید گناہ ہے، ایک نفس کو قتل کرنا ہے، اور قتل نفس اکبر الکبائر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، اے صحابہ کیا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس التی حرم اللہ، اس نفس کا قتل کرنا، جان کا قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو قتل نفس بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو 4 مہینے کے بعد اسقاط کرانا دوا کے ذریعہ، جیسے بھی یہ وعدے خفی میں آئے گا اس بچے یا بچی سے پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی 4 مہینے سے پہلے 2 مہینے کا حمل ہو، 3 مہینے کا حمل ہو، 1 مہینے کا ہو، اور اسے بلا وجہ بغیر کسی شدید مجبوری کے اگر کسی نے اسقاط کرا دیا، اسے ضائع کرا دیا، تو یہ بھی شدید درجے کا حرام ہے، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ ہاں سخت مجبوری ہو، اور سخت مجبوری کا مطلب یہ کہ اضطرار کی حالت ہو، اس کے بغیر چارہ نہ ہو، یہ ہو کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا عورت کی جان خطرے میں ہے، تب اس کی اجازت ہے، وہ بھی 4 مہینے سے پہلے 4 مہینے کا ہو جائے تو پھر اجازت نہیں ہے۔ اور عزل وغیرہ کے مسائل، کسی طرح سے حمل ٹھہرنے نہ پائے تو اس سلسلے میں صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کنا نعزل والقرآن ینزل، ہم لوگ اس کے بارے میں پوچھے، حالانکہ قرآن نازل، ہم لوگ عزل کر رہے تھے حالانکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا، آپ نے نہ ہاں کہا نہ منع کیا، لیکن آپ نے اس پہ پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ تو اس زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، حساب کا دن ہے وہ۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال بکھیر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ صحف کہتے ہیں جس میں کوئی مضمون لکھا ہوتا ہے، جو کاغذ ورق ہوتا ہے، نامہ اعمال، اس نامہ اعمال کو بکھیر دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ جب لوگ حشر میں اکٹھا ہوں گے، اور اکٹھا ہونے کے بعد جنت کو سامنے لا دیا جائے گا، جہنم کو بھی سامنے لا دیا جائے گا۔ پھر جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو اعمال نامہ دینے کے وقت اعمال نامہ کھول کر دیا جائے گا۔ ایک جگہ کلام پاک میں ہے یہ کتاباً یلقاہ منشورا، اسے کہا جائے گا لو یہ اپنا نامہ اعمال، اس کو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ تو اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، پھر انسان پڑھ لے گا کہ کیسا ہمارا اعمال نامہ ہے، نیک عمل ہم نے کیا ہے یا برا عمل ہم نے کیا ہے، کس طرف ہمارا ٹھکانہ ہے، بغل میں جنت ہوگا، دوسری طرف جہنم ہوگا، خود ہی یہ فیصلہ کر لے گا کہ کدھر کا ہمارا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو ادھیڑ دیا جائے گا۔ کشطت کہتے ہیں کھال کھینچنے کو، اس کا بھی مفسرین نے 2 مطلب بتایا ہے۔ ایک تو یہ کہ آسمان کو ہی ختم کر دیا جائے، بالکل اوپر تک کی ساری چیزیں ظاہر یہ نظر آنے لگیں گی، اور دوسرا مطلب یہ کہ آسمان کی کھال کھینچ دی جائے گی، باقی رہے گا لیکن کھال کھینچ دی جائے گی، جیسے جسم سے کھال کھینچ دی جائے تو ہڈیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کو اور تیز کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، ایسے ہی جہنم کو تیز کر دیا جائے گا، اور ساتھ میں جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ سورج کو جہنم میں اس بنا پہ بھی ڈالا جائے گا تاکہ وہ لوگ سمجھیں جو سورج کی عبادت کرتے تھے کہ کس قدر یہ بے بس ہے، کہ ہمارا یہ معبود ہے، ہمارے معبود کو ہمارے ساتھ جہنم میں ڈال دیا گیا،
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، جس کی تم عبادت کرتے ہو خود تم لوگ اور جس کی تم عبادت کرتے ہو انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور اس وقت جنت قریب کر دی جائے گی۔ کس کے جنت قریب کی جائے گی؟ متقیوں کے۔ سورہ زاریات یہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، دور نہیں ہوگی، بالکل متقیوں کے پرہیزگاروں کے قریب رہے گی۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ یہ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، آگے وہاں پہ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، کہا جائے گا یہی ٹھکانہ ہے دنیا میں، اسی جنت کا وعدہ کیا جا رہا تھا، یہ نیک عمل کیجئے، اس نیک عمل کرنے کی وجہ سے یہ جنت میں ٹھکانہ ملے گا، وہی جنت ہے جو قریب کر دیا گیا۔ علمت نفس ما احضرت، جب جنت قریب کر دیا جائے گا، جہنم سامنے رہے گی، اس وقت ہر آدمی جان لے گا کہ کیا لے کر کے آیا ہے، کون سا عمل لایا ہے۔ علمت نفس ما احضرت، ہر شخص جان لے گا کیا اس نے حاضر کیا۔ کیا حاضر کرنے کا مطلب کیا عمل حاضر کیا ہے، اچھا عمل یا برا عمل۔ اس لیے آج یہ عمل کرنے کا وقت ہے، ہر ایک کو اپنے بارے میں فکر کرنا چاہیے کہ کیسا ہم نے عمل کیا۔ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو کر دیا جائے گا، اور اس وقت ہم سے کہا جائے گا کہ کون سا عمل ہمارے پاس ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس۔ اب آگے اللہ تعالیٰ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، وہ لانے والا جو فرشتہ ہے، اس فرشتے کی عظمت کو بتلایا گیا ہے کہ وہ فرشتہ انتہائی قوت والا ہے، وہ خائن نہیں ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر کے آتا پورا وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیتا ہے، ایسے ہی وہ مضبوط ہے، کوئی اس سے وحی چھین نہیں سکتا۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ تعالیٰ یہاں سے چند چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ قسم کھانا یا تو عبارت میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، قول میں بات میں عمدگی پیدا کرنے کے لیے، اور قسم کھانا عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے کہ قسم کے ساتھ جب کوئی بات کی جاتی ہے تو اس بات کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی کہیں سب سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی۔ خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے والے ستارے۔ سورہ قل اعوذ برب الناس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من شر الوسواس الخناس، میں پناہ چاہتا ہوں بہت پیچھے ہٹنے والے کے شر سے، مراد شیطان جو ایک کچوکے لگا کر کے فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے دل پہ، وہ پیچھے ہٹنے والے ستارے۔ 5 مشہور ستارے ہیں جو پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، زحل، زہرہ، مریخ، مشتری، عطارد، یہ 5 ستارے، انہیں خمسہ متحیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان 5 ستاروں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ الجوار الکنس، جو چلتے ہوئے چھپ جاتے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی، اذا عسعس، جب وہ یہ آنے لگے، جب وہ چھپانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے، مراد صبح کی پو پھوٹے، صبح شروع ہو۔ انہ لقول رسول کریم، یہاں رسول کا مطلب جبریل علیہ السلام ہے، یقیناً یہ معزز فرشتے کا قول ہے، معزز فرشتے کا کلام ہے، معزز فرشتہ لے کر کے آتا ہے، مراد جبریل علیہ السلام۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عرب والے کہا کرتے تھے کہیں کلام پاک لے کر کے اوپر سے کوئی آتا ہو تو کہیں مضبوط جنات مل کر کے چھین لیتے ہوں، کہا گیا نہیں، وہ فرشتہ انتہائی مضبوط ہے،
ذی قوت، و قوت والا ہے، عرش والے کے پاس مکین، عزت والا ہے۔ اس فرشتے کا ایک احترام، ایک عزت ہے، سارے فرشتوں میں سب سے معزز ہیں، سید الملائکہ ان کو کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کو ملائکہ کے سردار۔ وہ فرشتے وحی لے کر کے آتے ہیں، شیطان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ کاہن لوگ اپنے پاس شیطان کو رکھے رہتے تھے، اور یہ شیطان جاتے تھے اوپر سے کچھ چیزیں سن کر کے چلے آتے تھے۔ کاہن لوگ اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے بتا دیتے تھے، کہیں ایک دو بات سچ ہو جاتی تھی، تو اس سے معاشرے میں، محلے میں ان کا بڑا احترام تھا۔ فرمایا گا کہ ایسا نہیں، یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور یہ قوت والا ہے، عرش والے کے پاس عزت والا ہے، مطاع ثم امین۔ اس فرشتے کی وہاں چلتی ہے، مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، پھر یہ امین ہے۔ جیسا کہ معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جبریل علیہ السلام گئے پہلے آسمان پر، تو پہلے آسمان والوں نے پوچھا کون آپ کے ساتھ آئے ہیں؟ فرمایا جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا اجازت دی گئی ہے ان کو؟ کہا جبریل امین نے ہاں ان کو اجازت ملی ہے۔ تو ان فرشتوں نے جبریل امین کی اطاعت کی، دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر آئے، دوسرے آسمان والوں نے بھی ان کی اطاعت کی۔ یہ ہے مطلب کہ جبریل علیہ السلام کی وہاں اطاعت کی جاتی ہے، فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ ثم امین، پھر جبریل علیہ السلام خائن نہیں ہیں، امانت دار ہیں، جو کچھ وحی لے کر آتے ہیں پورا وحی اللہ کے رسول کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتلایا گیا، وَلَقَدْ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور یہ تمہارے ساتھی دیوانے نہیں ہیں۔ ساتھی کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرب والے، مکے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنو کہتے تھے۔ حضرت کا لقب اور خطاب رکھ دیا تھا ان لوگوں نے مجنو، مجنو کہہ کر کے آپ کو بلاتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دیوانگی کی بات نہیں کرتے ہیں، یہ تو انتہائی عقل کی، انتہائی عظمت والی بات کرتے ہیں، تمہارے ساتھی یہ دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ایسا بھی نہیں عرب والے سوچتے تھے کہیں کوئی شیطان لے کر کے آتا ہو وہی اور وہ اللہ کے رسول کو دے دیتا ہو۔ فرمایا گیا ایسا نہیں، جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ حرا کے پاس ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حرا کے پاس دیکھا وہی فرشتہ جو پہلی دفعہ آیا تھا، وہ حرا کے پاس ہے، اور اس طرح سے کہ پورے آسمان کو اس نے گھیر دیا ہے، مشرق سے مغرب تک پورا پھیلا ہوا تھا، 600 بازو ہیں جبریل امین کے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور دیکھا ہے ان کو، یعنی جبریل امین کو، کھلے آسمان کے کنارے پر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے پاس وحی کی جاتی تھی پورا وحی آپ امت تک کا پہنچا دیے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ الزام لگائے اللہ کے رسول پر کہ آپ نے وحی میں سے کچھ چھپا لی تو خائن ہے، وہ غلط کہنے والا ہے، الزام لگانے والا ہے۔ وہ اللہ کے رسول نے وحی میں سے کچھ چھپایا نہیں ہے، جو کچھ آپ پر وحی کی گئی، جو کچھ آپ پر اتارا گیا، پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا، امت تک پہنچا دیا۔ اور یہ غیب پر بے ظنین، بخیل نہیں ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، یہ کلام پاک کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ جب اللہ رب العزت کا کلام ہے تو اس کی عظمت ہونی چاہیے، اس کا احترام ہونا چاہیے، اس کو پڑھ کر کے خشیت طاری ہونی چاہیے، اس کے قریب آنا چاہیے، اور یہ کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، جب یہ بات ہے تو کہاں جا رہے ہو تم لوگ، یعنی کہاں بہکے جا رہے ہو، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، دنیا والوں کے لیے قرآن کریم ایک میسج ہے، ایک نصیحت ہے، ایک عبرت کی چیز ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن اس شخص کے لیے جو تم میں سے درست ہونا چاہے، اگر
یہ نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے تو زبردستی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا دخل ہے، اللہ کے چاہنے کا دخل ہے۔ اللہ کے ارادے کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، ایک پتا بھی زمین پر بن اللہ کے ارادے کے، بن اللہ کے حکم کے نہیں گرتا۔ تو جو کچھ عالم میں ہوتا ہے، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، وہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ مومن کو چاہیے کیا؟ تو ایمان والے کو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا چاہیے، اللہ کی رضامندی پہ راضی ہو جانا چاہیے، چاہے اس میں ہمارا نقصان سمجھ میں آئے۔ ایسے مومن کے لیے بہت بشارتیں ہیں۔ ایسے مومن کے لیے کہا گیا جو اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے، خوشی میں اللہ رکھے تب بھی راضی، کہیں حالات خراب ہو گئے، سنگین حالات آ گئے، اس میں بھی اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ جس کو چاہ رہا تھا کہ یہ پارٹی، یہ لیڈر اقتدار پر آئے، وہ نہیں اقتدار پر آیا، دوسری جماعت کو فتح ہو گئی، دوسری جماعت اقتدار پر آ گئی، تو ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگے، بہت سوچنے لگے، ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ایسے مومن کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا خوشی خوشی کے حالت میں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ہم چھری سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں، لیکن نہیں ہوا، وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ ذبح نہ ہو، ہوا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا۔ جب اللہ کا فیصلہ زمین میں چلتا ہے، اللہ کا حکم ہی نافذ ہوتا ہے، تو مومن کو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ مومن کو جس حال میں رکھیں۔ حکومت اللہ کے قبضے قدرت میں، بیدک الخیر، تیرے ہی قبضے میں بھلائی ہے۔ جس کو اللہ چاہے عزت دے دے، حکومت دے دے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے حکومت کو چھین لے۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے قبضے میں خیر ہے، آپ ہی کے قبضے میں بھلائی ہے۔ ہاں، مومن کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اگر سنگین حالات آ جائیں، خراب حالات آ جائیں، تو اس میں مومن کے لیے آزمائش ہے کہ اس پہ بھی ڈٹا رہے گا، اجر اور ثواب ملے گا۔ مومن کے لیے تو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ ان اصابتہ سرا، اور اس کے اوپر یہ شکر کیا تو اس کو انعام ملے گا، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا فَصَبَرَ، تو اس پر بھی اجر ملے گا، تکلیف کے حالات اگر آ گئے۔ باقی یہ دنیا، کوئی چاہے عیش کے ساتھ دنیا میں ہم رہ لیں، آرام کے ساتھ رہ لیں، تو دنیا میں بہت عیش کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا۔ یہ دنیا آرام کی جگہ ہے ہی نہیں، عیش کی جگہ آخرت ہے۔ اس لیے عمل کی فکر کرنی چاہیے، احوال جو بھی آ جائیں، کسی حال میں اپنے ایمان سے، اپنے قرآن سے، اپنے دین سے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں چاہو گے تم لوگ مگر یہ کہ اللہ چاہ لے، اللہ جو چاہ لے وہی ہوگا۔ رب العالمین، وہی سارے جہان کا رب ہے، ہمیں اسی کے فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پہ ہمیں بھی، آپ کو بھی عمل کرنے والا بنائے، قرآن کریم سے محبت کرنے والا، اسے پڑھنے والا بنائے۔